بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھس کلاس 6 سے ایکسرسائز نمبر 6.2 آج حل کرتے ہیں۔ 6.2 کے کوشچن نمبر 1 میں ہے انڈر لائن دی ویریبل ان ایچ آف دا فالوئنگ۔ یہ الجبرا ہے اور نمبر پیٹرن کے بعد الجبرا شروع کیا ہے، اور اس میں کوشچن نمبر 1 میں ہے انڈر لائن دی ویریبل ان ایچ آف دا فالوئنگ۔ نیچے ان سوالات میں جو ویریبل ہے اس کو انڈر لائن کری، اس کے نیچے جو ہے آپ لکیر کھینچے اور معلوم کریں کہ یہ کیا ہے، یہ ویریبل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ویریبل کو جانیں اور یہ کہ الجبرا کا اس نمبر پیٹرن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے نمبر پیٹرن میں ایسا سیکھا کہ ایک پیٹرن سے دوسرا پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوتا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل 10 تھا تو اس کے بعد 20 تو اس کے بعد 30، تو یہ ایک الگ الگ پیٹرن تھا اور اس کے درمیان کیا رول تھا۔ تو یہ رول جو ہے یہ تھا کہ یہ ہر ایک ہندسہ جو ہے اس کے ساتھ 10 کو جمع کیا گیا تھا یا اس کی پوزیشن میں اس ہندسے کو ضرب دیا گیا تھا، تو یہ نمبر پیٹرن تھا۔ اسی طریقے سے اب اس میں ویریبل آپ کو سمجھا رہا ہے، تو ویریبل کا مطلب ہے جو چینج ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ مثال دیکھیں، یہ 10 ہے، پھر 20 ہے، پھر 30 ہے، تو اس میں یہ جو ہے 10 جو ہے یہ مستقل ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ 10 ضرب 1، تو اس سے آئے گا 10۔ اسی طرح کاما 10 ضرب 2 اس کا پوزیشن ہے اور 10 اپنی جگہ پر کانسٹنٹ ہے، تو پوزیشن یہ ایک نمبر پوزیشن پر ہے اور یہ دوسری پوزیشن پر ہے، تو 2 ہے۔ تو اس پہلے والے کو 1 میں ضرب دیا تو 10 آ گیا، اور دوسرے والے 10 کو اس کی پوزیشن میں ضرب دیا جو کی پوزیشن اس کا 2 ہے، تو اس سے ہمارے پاس آ گیا 20۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی 10 اور اس کا پوزیشن 3 ہے، تو 3 میں ضرب دیا تو یہاں پر ہمارے پاس آ گیا 30۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ 10 جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے، یعنی ساروں میں ایک جیسا ہے، اور یہ 1 جو ہے یہ 1 یہاں پر 2 یہاں پر 3، تو یہ ایک ہندسہ کانسٹنٹ ہے اور یہ ایک ہندسہ جو ہے یہ ویریبل ہے، یہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا مثال، اگر میں کہوں کہ میں نے 12 پن خریدی، ایک پن میں نے خریدا 20 روپے میں، میں نے 12 پن خریدی اور ایک پن خریدا 20 روپے میں، تو 20 روپے تو 12 پن کا میں نے کتنے پیسے دی؟ تو آپ اس کو دیکھیں کہ ایک پن میں نے خریدا 20 میں، تو 20 ضرب 1، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پر اگر ایک پن کا 20 روپے قیمت ہے، اس طرح 20 ضرب 2، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کی پوزیشن اس کے تعداد میں اس 20 کو ضرب دیا جائے۔ اسی طرح پر 20 ضرب 3، تو اگر میں 12 پن کا قیمت معلوم کرنا چاہتا ہوں تو 20 ضرب 12، تو اس میں یہ 20 جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے اور یہ 1 2 3 12 تک یہ ویریبل ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کو الجبرا میں پھر یہ جو ہے یہ جو ویریبل جو چینج ہوتا جا رہا ہے، اس کو ABC XYZ وغیرہ ڈیلٹا ٹرائنگل ریکٹینگل مختلف سمبل سے مختلف علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے، کہاں پر ABC سے کہاں پر XYZ سے، تو اس کو ویریبل کہتے ہیں۔ تو اس کوشچن نمبر 1 میں یہ کہتے ہیں کہ ویریبل کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں کون سا جو ہے ویریبل ہے۔ تو یہ کوشچن دونوں نے حل کیا ہے، لیکن ویریبل اس میں کیا ہے، یہ y اس میں ویریبل ہے، اس کا ویلیو نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ 3 ہے تو 3 ہے، ہمیشہ کے لیے 3 ہی رہے گا، لیکن y جو ہے یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے، اس کی جگہ آپ کچھ بھی ہندسہ لکھ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ویریبل ہے۔ تو y ویریبل ہے، اس b نمبر میں a ویریبل ہے، a + 3 = 30، تو a ویریبل ہے۔ اسی طرح c نمبر میں جو ہے 1 + b = 0، تو b ویریبل ہے۔ اسی طریقے سے ڈی نمبر میں 10c - 4 = 15، تو 10c یہ ویریبل ہے۔ یہ اس لیے ویریبل ہے کہ 10 تو نمبر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ c ہے تو یہ c چینجبل ہے، یہ ویریبل ہے، تو جب c
10 सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, ये चेंज होता जाएगा, तो ये वेरिएबल है। इसी तरह पर 3 ज़रबे 8 इज इक्वल टू जी, तो ये भी इसमें जी वेरिएबल है। इसी तरह 4 + 5 इज इक्वल टू एस, तो एस वेरिएबल है। इसी तरह 18 + x, तो इसमें x वेरिएबल है। ये जिसके साथ नंबर नहीं है तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है मुख्तलिफ हालात में, तो इसलिए ये वेरिएबल है। m + x इज इक्वल टू 18 हो तो m वेरिएबल है इसमें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज लेटर इंस्टेड ऑफ सिंबल्स इन ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट, उसकी जगह आप सिंबल लगे उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 - इज इक्वल टू 3, तो ये माइनस क्या है, यह जगह खाली है, तो यहाँ पर आप ए बी भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं, और उसको हमने ए लिखा तो 2 - a। यहाँ पर डेल्टा + 5, तो डेल्टा की जगह पर आप y लिखिए, जो कुछ भी आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, वेरिएबल आप लिखिए इसकी जगह पर। इसी तरह 4+, तो इसकी जगह आप x लिखिए, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। इस तरह पर y लिखिए, यहाँ पर y - 7, यहाँ पर 3 × डेल्टा, तो डेल्टा की जगह आप x लिखिए। यहाँ पर 9+ खाली, तो यहाँ पर आप z लिखिए, जो कुछ भी आप यहाँ पर सिंबल लेटर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। तो ये तो आसान था, लेकिन आप इसमें इसको जानिए कि ये सिंबल लेटर जो है इसको जानिए कि इसमें इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और वेरिएबल ABC XYZ जो अलजबरा में आता है उसका कीमत कुछ भी हो सकता है, उसकी जगह पर आप कुछ भी नंबर आ सकता है। तो इसको आप पहले जानिए, आगे इंशाल्लाह किसी और दिन पढ़ेंगे। ये हो गया अलजबरा का पहला एक्सरसाइज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करते हैं सिर्फ हम एक्सरसाइज को हल नहीं करते, बल्कि आपको वो कवानीन, वो रूल, वो कुल्लिये आपको समझाने की कोशिश करती है, जिसके ज़रिए से आप उसको समझकर ख़ुद एक्सरसाइज को हल कर सकें। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज को हल करें और हम जल्दी एक्सरसाइज को हल करें तो उससे कुछ फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि जब आप आगे जाएंगे आगे क्लासेस में, तो ये फार्मूले और ये कवानीन आपको बार बार सामने आएंगे और आप इसको अप्लाई करेंगे अगर आपको याद हो। और अगर आपको याद ना हो और सिर्फ एक्सरसाइज को हल किया है और कवानीन को याद नहीं किया है, उस पर आपने अपने आप को मुतमईन नहीं किया है, तो फिर आगे आपको आगे मैथ्स हल करना आगे क्लासेस में आप नहीं समझेंगे फिर। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।